جب پہلگام میں کچھ ٹورسٹوں کے اوپر فائرنگ کر کے ایک سین کریٹ کیا جاتا ہے فالس فلیگ آپریشن، اور پھر کنٹینیوسلی ان کی میڈیا پہ 5 منٹ کے بعد وار مانگرنگ شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان سے جنگ شروع کرو۔ پاکستان میں بھارت سپانسرڈ دہشت گردی کافی وقت سے ہو رہی ہے۔ تھوڑا وقت پہلے ہم نے جعفر ایکسپریس دیکھا، اب ہم نے آج بلوچستان میں ایک اور فورسز پہ حملہ دیکھا، آئی ڈی بلاسٹ، اس میں 7 اہلکار شہید ہوئے۔ لیکن عبداللہ صاحب، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بی ایل اے نے حملہ کیا ہے۔ میرا اس پہ بہت پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بی ایل اے نے نہیں، بھارت نے حملہ کیا ہے۔ جب تک ہم صحیح ورڈز یوز نہیں کریں گے، دنیا کو ریئلائز نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، ایکچولی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ یور ویوز آن اٹ عبداللہ حمید گل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات تو حقیقت یہی ہے کہ بی ایل اے کا مطلب بھارت ہے، اور یہ بھارت نے جو ہے یہ کام کیا ہے، اور اس بات کو تو ہم بار بار بول رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو ہمیں اسی طریقے سے شور مچانا چاہیے تھا، انٹرنیشنل فورمز کو کھٹکھٹانا چاہیے تھا، اور اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے بھارت کو بلا کے احتجاج کرنا چاہیے تھا، ان کے ناظم الامور کو نکال دینا چاہیے تھا، اور یعنی کہ جو میجرز ہم نے اب لیے ہیں یہ اس ٹائم پہ لینے چاہیے تھے، جو ہم نے نہیں لیے۔ اس لیے جو میرے خیال میں یہ ہم سے بہت بڑی ایک ڈپلومیٹکلی مسٹیک ہوئی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے میدان جنگ میں الحمدللہ کامیاب رہے، لیکن جب ٹیبل کے میدان پہ آئے تو ہمیں اس میں بہت زیادہ مشکلات اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا اکثر اوقات۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ابھی ہوا ہے اس کے اوپر ہمارے میڈیا نے جس طریقے سے، ابھی آپ بات کر رہے ہیں لیکن کیا باقی میڈیا بات کر رہے ہیں ایسے؟ تو کیا ان کی پرائرٹیز کے اندر ہے؟ کیا حکومت جو ہے اس کو اس انداز میں اٹھا رہی ہے جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اور میں؟ تو جواب اس کا نفی میں ہے۔ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، جو کاؤنٹر نیریٹو ہمیں بلڈ کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں بلڈ کیا طلحہ بھائی، مسئلہ یہ ہے۔ اور ہم مان لیں کہ اس ٹائم پہ ہماری جو افواج ہے وہ تو ایگریسو موڈ میں چلی گئی ہے، اور وہ افینس کے اوپر چلی گئی ہے، مدافعت کے اوپر چلی گئی ہے، لیکن ہماری جو حکومت، ہماری جو اس ٹائم پہ جس کو کہتے ہیں ہماری ہماری سفارتکاری جو ہے اس ٹائم پہ ایگریسو موڈ میں صرف بھارت کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہم کلبھوشن یادو کے معاملے کو جو ہے آخری رنگ دے دیتے؟ کیوں نہیں ہم اس ٹائم پہ دیکھیں نا، جو بامبے کا حملہ ہوا یا جو کچھ بھی ہوا اس میں کیا تھا کیا نہیں، اس سے مبرہ انہوں نے پھانسیاں دے کے وہ مارا لوگوں کو، لیکن ہم جو ہے 9 سال سے اس آدمی کی سیوا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دہشت گرد ہے، کیونکہ اس نے اپنے منہ سے قبول کر لیا ہے، کیونکہ اس کا جرم جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تمام ثبوت ہیں، لیکن ہم اس کی سیوا کر رہے ہیں۔ کشمیر سنگھ کی، سربجیت سنگھ کی، اور پھر کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کلبھوشن کے معاملہ جو ہے، اب میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم چند چیزوں کے اوپر کیوں نہیں اسٹرانگلی اینڈ ویہمنٹلی جو ہے وہ رسپونڈ کر رہے۔ اور یہ میرے خیال میں جو سیاستدان ہیں، آپ دیکھیں روزانہ وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ حکومت کے لوگوں کی بات کروں گا تو وہ ٹی وی پہ تو بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن کیا عوام میں جا کے ان کو موبلائز کر رہے ہیں، ان کو حوصلہ اور ہمت دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب تو نفی میں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ سارا کام افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ کیا افواج پاکستان جو ہے ہر جگہ جا کے جو ہے وہ اپنا کیس بتائے گی؟ تو یہ تو باتیں ہو رہی ہیں، میرے خیال میں یہ واقعی کمزوریاں ہیں، اور اگر اس ٹائپ کا جو جس طریقے سے ہم نے یونائٹڈ نیشن کے اندر ڈوزیئر پیش کیا تھا بھارتی انوالومنٹ کا، اس کے اوپر میں کہتا ہوں دفتر خارجہ بولتا تک نہیں ہے۔ کیوں نہیں بول رہا؟ کیا وجہ ہے؟ اتنے سال گزر گئے، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جناب والا، تو نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہم نے ڈوزیئر 151 پیجز کا پیش کیا تھا ارریفیوٹیبل ایویڈنس کے ساتھ۔ ابھی جو ہم نے ارریفیوٹیبل ایویڈنس، جس کو ڈی جی آئی اسپیئر صاحب نے کہا کہ آپ پوری دنیا میں کہیں سے بھی چیک کرا لیں، ہماری بات سچی ثابت ہوگی، جس میں وہ میجر اور ایک صوبیدار اور ایک سپاہی جو ہے بھارتی انوالوڈ ہے، جو کہ ایکسپورٹ آف ٹیررزم کر رہا ہے۔
اسی طریقے سے راجناتھ کا بیان موجود ہے جس کے اندر وہ ڈیفنس منسٹر انڈین کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان میں 12 لوگوں کو ٹارگٹ کل کرایا. کیا یہ ایکسپورٹ آف ٹیررزم، کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہے؟ کیا یہ ٹرانس بارڈر ٹیررزم نہیں ہے؟ ٹرانس انٹرنیشنل ٹیررزم نہیں ہے جو قطر میں ہو رہا ہے، جو انگلینڈ میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے، کینیڈا میں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے؟ تو کیوں ہم آخر ایک کیس نہیں بلڈ کر پا رہے؟ کیوں نہیں ہم اس ٹائم پہ ہمارے پاس اللہ نے ایک اتنا بہترین موقع دیا ہے کہ ہم سلامتی کونسل کے 2 سال کے لیے ہمارے پاس قیادت ہے. آپ 50 سیشن بلائیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ لوگوں کو دکھائیں، آپ کیس بلڈ کریں اور پھر سلامتی کونسل سے لے کے جائیں آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، وہاں جا کے آپ اس کیس کو فائٹ کریں. لیکن ہم نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے صرف وربل جواب دینا ہے؟ کیونکہ سر وہ اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے نا کہ ان بڑے بڑے اداروں نے عبداللہ صاحب، کیونکہ انہوں نے کبھی اسرائیل کے خلاف بڑے فیصلے بھی آئے پر کچھ ہو نہ سکا. آپ کو معلوم ہے یہی کہا جاتا ہے کہ مودی کی سوچ بھی اب کچھ اسرائیل جیسی ہو گئی ہے کہ ورلڈ پاورز اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اب خاموش تماشا دیکھتی رہے گی اور دنیا ایک دوسرے کو تباہ کرتی رہے گی. آپ اگری کرتے ہیں سر اس سے؟ دیکھیں، ورلڈ پاورز تو ایک اور ڈفرینٹ مطلب ایک اور بھی اوپینین ہے، ذرا اس کے اوپر بھی غور فرمائیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس ٹائم پہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کا خریدار ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. اگر بھارت کے پاس اس ٹائم پہ ان کی اکانومی تقریباً اب میرے خیال میں 900 بلین سے چلی گئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اکانومی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے اس ٹائم پہ دنیا کی، اور اگر یہ بھارت کا موجود ہے ان کے پاس یہ سارا سسٹم، تو مجھے یہ فرما دیجئے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ اپنا اسلحہ نہیں بیچنا چاہے گا؟ اور اسلحہ وہ کس صورت میں بیچے گا اور کس کو بیچے گا؟ پاکستان کو بیچے گا. پاکستان کو بیچے گا تو پھر پاکستان جو ہے ظاہر ہے پاکستان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کہ پاکستان یہ اسلحہ خرید سکے. تو پھر معاملہ کہاں پہنچے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ میں نے اشارہ کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے گراسپ کر لیا ہے. بالکل. اس لیے بھارت جو ہے جو کہ اس ٹائم پہ یورپین اسلحے کے اوپر بیٹھا ہے، رشین اسلحے پہ بیٹھا ہے، مستقبل جو ہے وہ یورپ کے اسلحے کا نہیں بلکہ چین اور امریکہ کے اسلحے کا مقابلہ ہے. بالکل. چین اور امریکہ کے اسلحے کے مقابلے میں اگر رافیل جو ہے وہ خدا نہ خواستہ یہاں تباہی بڑی لے کے آتا ہے، S-400 میسائل سسٹم جو ہے اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ خوش ہیں؟ رافیل خرید لیے اور F-35 کو جو ہے انکار کر دیا. آپ دیکھیں JD وینس جو آیا تھا اور نریندر مودی جو وہاں سے بھاگ گیا ملک چھوڑ کے، وہ کیوں بھاگا تھا؟ اس وجہ سے کہ JD وینس نے یہ کہا تھا کہ جناب رافیل تیار جو تم نے ہمارے ملک، ہماری 3 کمپنیاں پچھلے کئی سال سے تمہارے ملک میں دفتر کھول کے بیٹھی ہیں، اسلحہ ساز کمپنیاں، ان کو تم نے آرڈر کیوں نہیں پلیس کیا؟ ابھی $82 ملین کا ایک عدد F-35 طیارہ ہے جس کے اوپر بھارت نے جو ہے وہ بالکل کوئی سرد مہری اختیار کی کوئی جواب ہی نہیں امریکہ کو دیا. انہوں نے ان کو ڈیفنس پارٹنرشپ تک جو ہے وہ کہا کہ آپ ہم سے وہ اس کے اوپر کر لیں، اور اس کے اوپر بھی انڈیا خاموش بیٹھا ہوا ہے. آپ سمجھے نا اس بات کو کہ یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ عبداللہ حمید گل صاحب، مجھے آپ سے اپنے 1 روپے کے فائدے کے لیے اگلے کا جو ہے وہ 10,000 بندہ مروا دیتی ہے. بالکل ٹھیک. اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا گفتگو کو آگے لے کے بڑھیں. اب سر انٹرنل پریشرز ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے ایکسٹرنل پریشرز کو بڑھاوا دے رہے ہیں موجودہ صورتحال کو اگر دیکھا جائے. اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیٹ سے کہ بھارت کے بیانیے کا مقابلہ کرنے کے لیے، میں کافی وقت سے کہتا آیا ہوں ہندو فوبیا کی ہمیں ٹرم کو عام کرنا چاہیے، اس کے ہیش ٹیگز بننے چاہیے، پر کوئی بنا نہیں رہا ہے. اللہ کرے بن جائے، کیونکہ یہ ہندو فوبیا ہی ہے جو کرسچنز کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، سکھوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو انٹرنل پریشرز ہیں سر، اگر ہم عمران خان کو رہا کر دیتے ہیں، کیا عمران خان بیانیے کی جنگ میں پاکستان کی مدد کرے گا؟ مجھے لگتا ہے بالکل کرے گا سر. بلوچستان کے اندر بڑے پریشرز ہیں، سینسیٹیو سچویشن ہے. اگر ہم مارنگ بلوچ کو رہا کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سینسیٹیوٹی میں کافی حد تک کمی واقع ہو جائے گی اور اس سچویشن میں ہیلپ فل ثابت ہوگا. ڈو یو اگری ود دس نیریٹو عبداللہ صاحب؟
دیکھیں اف یو آسک می ویری کینڈیڈلی تو میں اس میں کہوں گا، جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم پہ آ کے کیا اس ٹائم پہ جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز کے کیا وہ عمران خان صاحب کے ایک جو اممیچور بیان ہے جو کہ وہ اکثر دے دیتے ہوتے ہیں، آئی ایم سوری، آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ، لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ الٹے سیدھے بیان تو دیتے رہتے ہیں، جیسے انہوں نے ایران میں دے دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آئی ایس آئی ہے جو دہشت گردی کروا رہی ہے، تو اور ٹریننگ دی ہے ہم نے جو اس کو یہ کیا نام ہے داعش کو. تو آپ مجھے بتائیں اس قسم کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے ابھی جو خواجہ آصف نے دیا اسکائی نیوز کو، کیا وہ اپروپریٹ تھا؟ کیا آپ نے پاکستان کے خلاف ایف آئی آر کاٹنے میں یہ کوئی اس نے کمی کی ہے؟ میں نے تو یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ خواجہ آصف کو جب یہ معاملات اللہ کرے خیر سے ٹھنڈے ہو جائیں تو خواجہ آصف کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، وزیر اعظم انکوائری کریں اور ان سے پوچھیں کہ اس قسم کا بیان دے کے انہوں نے پاکستان کے لیے کیا فائدے کا سامان کیا ہے یا انہوں نے نقصان کا کیا ہے. اس لیے عمران خان صاحب اگر کوئی ایک ایسا بیان جو کہ وہ مستقل دیتے آئے ہیں اور وہ ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہیں جس کے اندر کچھ بتایا نہیں جا سکتا، اس لیے ایک تو یہ پہلو ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ مثبت انداز میں سامنے آئیں تو یقیناً مور دا میریئر والی بات ہے، اچھی بات ہے، وہ آ کے اس کے اندر ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے مہرنگ والے بات پہ میں اس میں آپ کے ساتھ آئی ٹینڈ ٹو ڈس ایگری ریسپیکٹفلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ جو ہے یہ بی ایل اے یعنی کہ بھارت کا ایک پولیٹیکل چہرہ ہے وہاں بلوچستان کے اندر. اور اس میں تو اب کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے میرے نظر میں اس کو بہت ڈیپلی میں نے اسٹڈی کیا ہے. بی وائی سی از مور ڈینجرس دین بی ایل اے اور بی ایل ایف، کیونکہ یہ لوگوں کے ذہن سازی کرتی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتی ہے. کون سی ایسا جو بیان ہے مہرنگ میں جو اس نے کبھی جو ہے وہ کسی معصوم جانوں کے لیے دیا ہو؟ اس کو صرف جو بی ایل اے کے دہشت گردوں کی موت ہی کیوں نظر آتی ہے، وہ لوگ مسنگ کیوں نظر آتے ہیں جو کہ دہشت گردی میں ملوث پائے گئے یا بعد میں پائے جاتے ہیں، اس کو وہ پنجابی کیوں نہیں نظر آتے، اس کو وہ لوگ معصوم لوگ کیوں نہیں نظر آتے جو وہاں لقمہ اجل بن جاتے ہیں؟ حد یہ ہے کہ وہ معصوم بلوچ کیوں نہیں نظر آتے جو بی ایل اے کے ہاتھوں جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک جو میرے خیال میں بات ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑی ڈیپ تھنکنگ کرنی پڑے گی، لیکن نیچرلی اس کے لیے بڑی کریج چاہیے ہوتی ہے. اس قسم کے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں سم ٹائم دے آر کاؤنٹر پروڈکٹیو ٹو. بالکل ٹھیک. آپ کو اجازت دینے سے پہلے عبداللہ صاحب آپ سے ایک آخری کمنٹ لینا چاہوں گا جو کہ ہماری عدالتوں سے جڑا ہے. کل ہماری عدالتوں میں ایک بڑا فیصلہ محفوظ ہوا ہے آئینی بینچ میں سے. سویلین کا ملٹری کورٹ ٹرائل سے متعلق 60 کے قریب زیادہ سماعتیں ہوئی آئینی بینچ میں اس کیس کی. وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، بتایا جا رہا ہے اس ہفتے آئے گا. آج بھی سر ہماری آئینی بینچ کے سامنے وہ اپیلز کی سماعت ہوئی، نظر ثانی کے کیس کی سماعت ہوئی جو کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا 12 جولائی 2024 کو، اور نوٹسز بھی جاری ہو گئے. 2 ہمارے محترم ججز کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی آپ نے نیا ثبوت تو پیش کیا نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کی پٹیشن رد کی جاتی ہے. لیکن 11 ججز نے نوٹسز جاری کر دیے. ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے پہ عمل نہ کرنے کی توہین عدالت کے کیس کی بھی سماعت تھی، اس میں کوئی نوٹس جاری نہیں ہوتا ہے، اٹارنی جنرل سے جواب طلب کر لیا جاتا ہے کہ اپنا موقف بیان کر دیجئے. ان دونوں کیسز کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا تھوڑا سا اوپینین شیئر کریں سر. دیکھیں انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز میرے خیال میں کوئی ایسا جو بیان ہے وہ پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیدا کر سکتا ہے. انڈر دا پریزنٹ ٹرموائل میرا نہیں خیال کہ عدلیہ کی جانب سے کوئی ایسا سخت فیصلہ جو ہے وہ آئے گا، اور میرا خیال ہے ہو سکتا ہے اس کو مزید محفوظ رکھ لیا جائے اور کافی حد تک محفوظ کر دیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے پاسبلٹی. لیکن جو میرے خیال میں جب سے 26th امینڈمنٹ آئی ہے اس کے بعد سے عدلیہ کا جو تمتما تھا، جس طرح سے پہلے ایک اسرٹیو بیہیویئر تھا، وہ اب کافی حد تک جو ہے اس کو کرٹیل کر دیا گیا ہے، اس کو ٹرم کر دیا گیا ہے. لیکن ہاؤ ایور آئی اسٹل بلیو کہ عدلیہ جو ہے ابھی بھی بہت ایک اسٹرانگ جو ہے وہ ایک پلر آف دا اسٹیٹ ہے، ہونا بھی چاہیے اس کو.
لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ عدلیہ کو جو اسٹیٹ کا موقف ہے اس کو بھی سننا چاہیے، کیونکہ اگر عدلیہ نے اسٹیٹ کا موقف پہلے سنا ہوتا تو شاید 26 امینڈمنٹ نہ آتی۔